نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب50 صلاة ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة رواه ابن ماجه. وعن أبي قال قلت يا رسول الله أي المسجد أزي في الأرض أفضل؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيث أدركتك الصلاة فصل متفق علیہ. الحمد للہ رب العالمین. یہ باب المساجد کی تیسری فصل کی آخری 2 حدیثیں ہیں جو میں نے پڑھ لیا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ نئے باب میں داخل ہو جائیں گے. وہ ہے باب الستر، پردہ رکھنا. بہت اہم باب ہے باب الستر، جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مجھے سننے کے بعد بیچارے یہ باہر کے لوگ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے یہ کون آدمی ہے. تو بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہے کہ پیر یعنی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ایسے ہیں جس میں پوری دنیا میں جہاں چاہو مجھے دیکھ لو. اس لیے کہ یوٹیوب پر یہ میرا بیان نشر ہوتا ہے، کہیں بھی دیکھ لو پوری دنیا میں، اور مجھے سن بھی لو، اور چاہو تو اپنے علم میں اضافہ بھی کر لو، اور چاہو تو جہاں بیٹھے وہیں رہو، جیسی مرضی آپ کی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قریب قریب آ جاؤ، کبھی نہیں کہا. بس اللہ جس کو قریب کرتا ہو قریب ہو، جہاں سے جی چاہے سنو. وہ علم قرآن آپ کے لیے کریں گے، یوٹیوب پر ہے، وہ میرا لائیو بھی بیان ہوتا ہے. بعد میں علم قرآن کے لیے کریں گے، درس حدیث آ جائے گا، اشاعات ہوتا ہے درس. الحمدللہ ایک دنیا سنتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ایک دنیا ایسی ہے کہ غفلت کے شکار ہے، اس کو دنیا کے کام کاج سے فرصت نہیں، کب دین کب اپنا سیکھے گی بیچارہ. 2 حدیثیں جو آج میں نے پڑھی ہیں، پہلی حدیث انس بن مالک سے، جو حضور کے خادم خاص ہے. جو خادم خاص ہے اس پر حضور کی خاص نوازش ہے، اور اللہ نے سب کچھ خدمت میں ہی رکھ دیا. 2 ہی چیز تو ہے، تیسری تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتی. ایک تو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے دیے سے اللہ والوں کی بڑائی. اس کے آگے آپ جتنے چھوٹے ہو سکتے ہو جاؤ، تب اس کی کبریائی سمجھ میں آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کے بندوں کی آپ خدمت کرتے ہو، وہ دیکھ لو. آپ کی خدمت کیا ہے اللہ کے بندوں کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے آپ کی کیا خدمت ہے؟ پاس پڑوس والوں کے لیے آپ کی کیا خدمت ہے؟ رشتہ داروں کے لیے آپ کی کیا خدمت ہے؟ علماء اور مشائخ کے لیے آپ کی کیا خدمت ہے؟ صرف ہاتھ چومنے سے کام نہیں چلے گا. کہ ناک تھوک جو ہے سب ان کے ہاتھ میں لگا دو. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ بیچارے ہاتھ میں رومال رکھتے تھے، بہت اللہ والے تھے. پوچھا کہ حضرت لوگ جب مسافر کے لیے بڑھتے تو آپ ایک رومال، ہاں جتنا ناک تھوک ہے سب ہمارے ہاتھ میں لگا کے چلے جاتے ہیں، اس کو صاف کر لیتے ہیں. اللہ والے تھے بیچارے. طریقت جسے کہتے ہیں وہ سوائے خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں. طریقت بجس خدمت خلق نیست، بتسبیح سجادہ و دلق نیست. تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے جتنا پڑھ ڈالو آپ. مصلی کاندھے پر رکھ کے آپ گھومتے رہیں، کبھی بھی پرہیزگار نہیں ہوں گے. اور گدڑی پہن کر کے آپ گھومتے رہیں کہ میں بڑا درویش ہوں، کچھ نہیں ہوگا. خدمت کرو اللہ کے بندوں، بھلے ایک گلاس پانی پلا کے کرو،
ایک کھجور کھلا کے کرو، ایک گھونٹ دودھ پلا کے کرو، کچھ خدمت کرو جس کی اسے ضرورت ہے، خدمت کی طرف بڑھو. سارا مرتبہ اللہ نے خدمت میں، ساری عظمت خدمت میں ہے. مجھے زندگی میں ایک حکیم ملا تھا، وہ نفس آپ کے ہاتھ میں لے لیتا تو آپ کی روداد حیات پوری بیان کرتا. آپ چاہیں تو لکھ لیں اس کو، آپ کی عمر کتنی وہ بتا دیتا. اتفاق ہوا تھا مجھے اس سے، میں نے کہا یہ کمال کہاں سے آپ نے حاصل کیا؟ کہا حضرت ایسا ہے کہ میں حکیم اجمل خان کا شاگرد ہوں، رات رات بھر ان کا پاؤں دباتا رہا، رات رات بھر. یہاں ناک تھوک لگانے سے زیادہ کچھ نہیں، اور ساری عقیدت اسی لیے رات رات بھر پاؤں دباتا رہا. جب ان کا دل میں نے جیت لیا تو جو کچھ ان کے سینے میں تھا سب میرے حوالے کرتا. یوں ملتا ہے، کچھ لگانا پڑتا ہے تب کچھ پانا ہوتا ہے. آپ تجارت میں بغیر لگائے کچھ پا رہے ہیں، اور کوئی کسان بغیر بوئے کچھ پا رہا ہے؟ کچھ نہیں. آپ کو لگانا پڑے گا، انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. اس راہ میں جی یہ دین مفت میں نہیں ملا، جان دے کر کے ملا ہے. اور آج جو ہے مفت والا علم جو چل رہا ہے کسی کام کا نہیں ہے. جیسے بہتے ہوئے سیلاب میں کچرا بہتا اس طرح سے انسان ہو گیا، کسی کام کا نہیں. آپ کچھ فہمی میں رہو تو رہو، یہ ہو گیا ہو، کچھ نہیں ہے. پہلی حدیث حضرت خادم خاص ہو، جس خادم جس کی بات کر رہا ہوں 10 سال حضور کی خدمت کی. خود ہی کہتے خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی میں نے 10 سال خدمت کی. کتنی؟ 10 سال. یہاں 10 منٹ نہیں. تو پھر کیا خدمت کی، کیا کرنا؟ کہتے فما قال علی قطو، فما قال علی اف قطو. تو حضور نے 10 سال میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کف، یعنی یہ تم نے کیا کر دیا. یہ اف حضور کو کرنے نہیں پڑا. کس قدر باادب خادم تھے. 10 سال میں ایک بار بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور نے ہمارے لیے اف کا کف، تم نے یہ کیا کر دیا. بولے شعین صنعتہ لما صنعتہ، بولے شعین ترکتہ لما ترکتہ. اور جو کوئی کام میں نے کیا تو کبھی نہیں فرمایا کیوں تم نے کیا، اور جو چھوڑ دیا تو نہیں کہا کہ چھوڑ دیا. ان سے یہ حدیث ہے. ابھی تو زیادہ خادم کے اوپر کو تو بھی خادمے کے اوپر تقریر ہو جائے گی. اس میں درس میں کیا سنو گے بیچارے. انہی سے حدیث ہے انس بن مالک سے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ ایک نماز ہے. بس آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ ایک نماز ہے. اللہ قبول کرو. آگے فرمایا وصلاۃہ فی مسجد القبائل ب25 صلاۃ، اور محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے اسے 25 ثواب ملتا ہے. دیکھو قبائل قبیلے میں یعنی محلے کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں کہاں ایک اور کہاں 25. یہ ہے معاملہ مسجد. جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 25 ثواب ملتا ہے. اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے اگر در خانہ صد محراب داری، نماز آنکھیں کی در مسجد گزاری. اپنے گھر میں آپ ایک نہیں 10 محراب بھی بنا لی. محراب جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، ایسی 10 محراب بھی گھر میں آپ بنا لیں تو نماز وہی بہتر ہوگی جو محلے کی مسجد ہے. بس لیکن کوئی اپنے آفس میں نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، کوئی دکان پہ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی حالات ایسے ہوں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کوشش کرو کہ مسجد میں نماز اگر در خانہ صد محراب داری، نماز آنکھیں کی در مسجد گزاری. جا کے مسجد لگا 25 گنا ثواب زیادہ ہو جائے گا. اچھا صاحب تیسرا سنیے وصلاۃہ فی المسجد الذی یجمع، مسجد جامع میں اگر پڑھی اس نے جا کے جامع مسجد، جیسے یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد محلہ بھی ہے اور جامع مسجد ہی جمعہ بھی یہاں ہوتا ہے. ایسی مسجد میں جا کے پڑھی تو ثواب 500 گنا ہوگا. کتنے سستے میں لوگ چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں نہیں کچھ، باندھے کی لکڑی گھمائی چلے جا رہے ہیں جس میں سر کی بھی سلامتی نہیں. اندھا جب لکڑی گھماتا ہے تو اس کے سر کی سلامتی بھی نہیں. کس قدر پڑ گیا؟ 500 گنا پڑ گیا. صاحب سن لیجیے ابھی حضور خود فرما رہے نا بخمس مئۃ صلاۃ. میاں کہتے 500 کو اور خمس کہتے 500 درجہ بہتر ہو گئی نماز. یہ کوئی حد ہے بڑائی کی؟ ہر مسجد کا حال الگ الگ ہے. حضور فرماتے ہیں وصلاۃہ فی المسجد الاقصی ب50,000 سنہ، اور مسجد اقصی میں 50,000. لیکن اگر یہی نماز جو یہاں پڑھ رہے ہو مسجد اقصی میں پڑھو نا 50,000 کا ثواب. کوئی حد ہے؟ اچھا صاحب وصلاۃہ فی مسجدی، میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی اس کو بھی 50,000. ان دونوں میں 50,000. ایک نماز 50,000 کو پہنچ گئی ہے. کوئی حد ہے صاحب.
وصلاۃ فی المسجد الحرام 100,000 صلاۃ، 1,00,000 کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000. لیکن یہ ذکر یہاں کمیت کا ہے، کیفیت کا نہیں. کمیت کا معاملہ اور ہے، کیفیت کا معاملہ اور ہے. ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی. جو حضور کی مسجد میں 50,000 ملتا ہے ثواب، اس کی کوالٹی بہت اوپر ہے. گنتی میں تو 50,000 ہے، لیکن وہاں حضور ہیں آرام فرمان، وہ کوالٹی بہت اوپر کی ہے. تو پوچھو نہیں کہ نماز کہاں پہنچ رہی ہے جا کر کے، اس کی برکت نہیں سمجھ سکتا. اللہ والے تھوڑا بہت اللہ کے دیے سے وہ جانتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا سر رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا. دوسری حدیث بھی سن لیجیے، یہ ابئی سے ہے، ابئی ابن کعب سے. یہ سید القراء اور سید العلماء میں کیا کہنا. اس وقت جو قاری زیادہ ہوتا تھا عالم بھی ہوتا تھا. اب قاری ہے تو عالم نہیں، عالم ہے تو قاری نہیں. سمجھو اب عجیب حال ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا عالم بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے عالم تھے ابئی ابن کعب. حضور سے ایک سوال کیا انہوں نے، قلت یا رسول اللہ ایو مسجد نصب فی الارض اول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ اچھا سوال. سب سے پہلی مسجد کون سی؟ مسجد تو بہت ہے روئے زمین پر، اور یہ زمین خود بھی پوری مسجد ہے. یہاں تک مسجد کی بات ہے، اس زمین پر بہت سی مسجد ہیں، اور یہ پوری زمین خود بھی مسجد ہے. لیکن حضور کون سی مسجد پہلے یہاں بنی؟ سب سے پہلے کون؟ حضور جواب دیں گے. قال المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد الحرام بنی. تو قبلہ اول کیا ہوا؟ مسجد حرام ہے. لیکن اخبار والے قبلہ اول اس کو مسجد اقصی کو لکھتے ہیں، اور یہی ان کا مبلغ علم ہے. الف کلام رٹھا نہیں معلوم ہے. اور پوچھو نہیں، جو کچھ جس وقت یہ بولنے پر آتے ہیں ڈائلاگ، تو آندھی پیچھے رہ جاتی ہے، آگے نکل جاتے ہیں. پیپر کی وسعت ہے. سب سے پہلی جو مسجد بنی مسجد حرام، جس کا ثواب 1,00,000. تو پر سے پھر انہوں نے دوسرا سوال کر دیا حضور سے، قل تو ثم ایون، پھر اس کے بعد حضور کون سی مسجد بنی؟ وہ بھی پوچھیے حضور سے، پوچھیے بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد کون سی مسجد بنی حضور؟ قال المسجد الاقصی. اس کے بعد مسجد الاقصی بنی. پہلے مسجد الحرام بنی، پھر مسجد اقصی، جس پر آج اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ 7 اکتوبر تک تھا. اس کے بعد اب بہت مشکل ہے اسرائیل اپنا وجود بچا سکے، بہت مشکل ہے. اور اس کے پیچھے جنہیں بڑی طاقت ہونے کا نشہ ہے، مغرب خاص طور سے امریکہ، شاید وہ بھی اپنا وجود نہیں بچا سکیں گے اگر اس قاتل کے، اس ظالم کے پیچھے جائیں گے. قتل عام کیا ہے غزہ میں، وہ بھی دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں مسجدیں گرا دی. یہ بڑے ملک کی کوئی امیر کی بولی ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے؟ ڈیفینڈ کرنے کا تو پوری دنیا کو ہے کہ خود کو کرے، لیکن قتل عام کرنے کا حق کہو کہ ہے اس کو. دوسرا کوئی قتل کرے تو گل کو پاڑا کرو. ایک بچے کو مار دے تو آسمان سر پہ اٹھا لو. یہاں 5-6 ہزار بچے مار دیے گئے، بوڑھے مار دیے گئے، بیمار مار دیے گئے، عورتیں مار دی گئی، مرد مار دیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ گانے مارے گئے، بے گانے مارے گئے. خود اقوام متحدہ کہتے ہیں مسجد ہے، یہاں کچھ نہیں، یہاں سب گم گئے. ظلم و زیادتی کی یہ طرفداری، اور بات حقوق انسانی کی زیب نہیں دیتا. تو اگر قدرت نے بندوں کو پیدا کر کے کسی کے حوالے ہی کر دیا ہے تو جو چاہے کرے. لیکن آج بھی اگر یہ بندے قدرت ہی کے قبضے قدرت میں ہیں تو بہت جلدی اس کا نتیجہ دیکھتے. خدا خدا ہو کے ظلم نہیں کرتے، یہ بندے ہوتے. کلام پاک میں عمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہو کے ظلم. انا للہ. کہیں تیل نظر آئے تو کہہ دو ہمارا ہے، کہیں گیس نظر آئے تو کہہ دو ہمارا ہے، کہیں موتی اور مونگا نظر آئے تو کہہ دو یہ ہمارا ہے، کہیں سونا چاندی ملے کہہ دو ہمارا ہے، کہیں پیٹرول ہو تو کہہ دو یہ ہمارا ہے، کہیں یورینیم ہو تو کہہ دو ہمارا ہے. بہروں بھر کے جتنے خزانے کہہ دو کہ ہمارا ہے. عوام کا پھر کیا ہے؟ انا للہ. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا حال. چلو صاحب عرض کر رہا تھا، یہ اب بہت جلد جو خود امریکہ نیو ورلڈ آرڈر، اب ہوگا نیو ورلڈ آرڈر جس میں کوئی ظالم نہیں بچے گا. اب ہوگا، اس میں کوئی ظالم نہیں بچے گا. ظالموں سے کہتے خود اپنی خبر دیں. مظلوم تو ایسے ہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مظلوم مارا گیا، مارے جا رہے ہیں. مظلوم تو ان کے لیے مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا، لیکن جو جینے کے لیے ہیں کوئی ظالم نہیں بچے گا انشاءاللہ. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ سچ ہے کہ وہ دیر سے پکڑتا، بہت دیر سے پکڑتا. دیر گیرت سخت گیرت مرتورا، دیر سے پکڑتا لیکن بہت سخت. ایک بات پکڑ لیا پھر نہیں چھوڑتا. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسجد ہے جہاں جنگ چل رہی، مسجد اقصی، یہ دوسری مسجد ہے. اس کے بعد یہ بنی تیسری مسجد جس کا ثواب 50,000 حضور کی مسجد ہے. صرف یہاں پیغمبروں کے ہاتھ لگ گئے
تو کوئی مسجد ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ تو پیغمبروں کا ہاتھ ہے. پھر خود پورے جو پیغمبر ان کی کیا بات ہے, ان کے صرف ہاتھ کی لگے ہیں, کوئی مسجد اس کے مقابلے نہیں آ سکتی. کتنی اچھی کوئی مسجد بنا لے, کیسی بنا, صرف ہاتھ لگ رہا ہے. اب یہاں اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ خانہ کعبہ حضرت خلیل نے بنایا اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی, ان دونوں کے درمیان تقریباً 1000 کا فاصلہ, تو یہ 40 سال کی بات جو آیا ہے کہ 40 سال بعد جو ہے یہ بنی, یہ میں خود اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. ابھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ 40 سال کی بات, تو آپ سن لیں کہ حضور نے جو جواب دیا بالکل صحیح ہے, اور وہ صحیح کے سوا بولتے ہی نہیں, جو سچ ہوتا ہے وہ بولتے. حضرت خلیل معمار اول نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام معمار اول نہیں ہے, معمار بنانے والے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا, وہ بھی نبی ہے. جب خانہ کعبہ بنا لیا حضرت آدم تو حکم آپ جا کے مسجد اقصی بناؤ, 40 سال بعد آپ نے بنایا. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ بہت سی روایتوں کو میں نے دیکھا تو وہ شاہد ہو کر کے آ رہی ہیں اس کی مدد میں. حضرت آدم نے بنایا مسجد اقصی, 40 سال کا دونوں میں فاصلہ اس طرح سے ہوا. بہت سے لوگوں نے اس کو بنایا, خانہ کعبہ کو بہت سے لوگوں نے بنایا, لیکن مشہور حضرت خلیل کا بنانا. داؤد علیہ السلام نے شروع کر دیا تھا اس کا بنانا, لیکن مشہور سلیمان علیہ السلام. اس میں ایک واقعہ بھی ہے, جب داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا تھا مسجد اقصی کو, ایک بڑھیا کا گھر آ رہا تھا, تو بڑھیا کو بلا کے فرمایا کہ تجھ کو جو کچھ لینا ہے لے لے, جیسا مکان تجھے چاہیے, جیسی جگہ چاہیے, اور چونکہ وہ شاہ ہیں, بادشاہ ہیں, نبی بھی ہے, جیسی جگہ تجھے چاہیے دے دیتا ہوں. لیکن بڑھیا تو بڑھیا جس چیز کو پکڑتی ہے بڑی دانت سے پکڑتی ہے, کہا نہیں میری تو جھوپڑی جہاں ہے وہیں رہنے دیجیے آپ, سمجھا. اسی لیے حدیث پاک میں آپ پڑھیں گے علیکم بدین العجائز, دین کو ایسے پکڑو جیسے بڑھیا کسی بات کو پکڑتی ہے, مضبوطی سے ایسے پکڑو گے تب کام چلے. بڑھیا جس چیز کو پکڑ بالکل نہیں چھوڑے گا, یہ کیا جرس پکڑ گا, اچھا چلو ایسا نہیں, ایسے ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا بابا, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. علیکم بدین, عجوز کی جمع ہے عجائز, عجیز نہیں بڑھیا. اس نے کہا نہیں حضرت میری تو جھوپڑی جہاں ہے وہیں رہنے دیجیے, مجھے کسی بگلے وگلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی شاہی محل کی ضرورت نہیں. بہت سمجھایا آپ نے کہ میں مجھے مسجد کہاں, لیکن پھر بھی میری تو جھوپڑی آپ رہنے دیجیے, بڑھیا تو بڑھیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں بادشاہ ہوں, اگر تو ایسے نہیں دیتی تو ویسے لے لوں گا اور تجھے کہیں لے جا کے بات کر دوں. اب وہ تو آپ کو اختیار ہے, آپ کر سکتے ہیں, وہ تو آپ شاہ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں خود سے تو نہیں دوں گی آپ کو. سنا آپ نے, وہ وہی آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام, وہی آ گئی کہ مجھے ایسے گھر کی ضرورت نہیں کہ کسی بڑھیا کا گھر اجاڑ کر کے جو ہے مسجد بنائی جائے. ایک بڑھیا کا گھر, یہ آباد کر رہے ہیں, خدا کا گھر اجاڑ کر کے گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں. ایسے گریٹر ہوتا ہے. روک دیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام, کیا آپ رہنے دیجیے. یہ بڑھیا اکیلی تھی بیچاری, جب انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنا دی. بڑھیا نہیں رہی, اکیلی تھی. ایک بڑھیا کو بھی بلا وجہ ہمارا دین ستانے کو نہیں کرتا. یا جانے کتنے زندہ کو دفن کر دیا, اور آج بھی یہ جو ہے منہ چلانے کے لیے حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے حقوق انسانوں کے پاؤں سے رون ڈالا ہے, اور بات حقوق انسانی, اور پھر پتہ نہیں کیسے باور بھی کرا دیتے ہیں اپنے میڈیا کے زور پر, باور کرا لیتے, منوا لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی. جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ رب العالمین. تو حضور نے فرمایا اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی بنی, پہلے مسجد ہے. کہا حضور دونوں کے درمیان فاصلہ 40 سال کا ہے, ہو گیا نا آپ. اس کے بعد کیا حضور نے فرمایا, ثم الارض لک مسجد. کہا حضور نے فرمایا آپ تمہارے لیے پوری زمین مسجد ہے, سمجھے آپ. حضور نے فرمایا تمہارے لیے پوری زمین مسجد ہے. فحیث ما ادرکت الصلاۃ فصل, جہاں کہاں کہیں تمہیں نماز کا وقت ملے وہاں نماز پڑھ لو. آپ سفر میں ہیں کہیں بھی, کوئی ضروری نہیں کہ مسجد ملے, جہاں آپ کے نماز کا وقت ہو جائے وہاں آپ نماز پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین. یہ بحث ختم ہوئی.